السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از انڈسٹریلائزیشن ان دا کالونیز. اس میں ہم جو یورپین کالونیز تھے ایشیا اور افریقہ میں، خاص کر انڈیا، اس میں انڈسٹریلائزیشن سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد سوسائٹی پر یا پولیٹکس پر اور یہاں کی اکنامی پر کیا اچھے یا برے اثرات پڑے، اس سے ہم ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فیکٹریز کے قائم ہونے سے پہلے بھی یہاں پر انڈسٹریز تھیں. اب وہ جو کیا انڈسٹریز تھیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے مختلف طرح کی پروڈکٹس جو تھے وہ گھروں میں بنائے جاتے تھے. تو یہاں انڈیا میں دو بڑی انڈسٹری تھی، ایک تھی سلک انڈسٹری اور دوسری تھی کاٹن انڈسٹری. یعنی سلک اور کاٹن سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں یہاں سے انڈیا سے مختلف کنٹریز کو ایکسپورٹ کی جاتی تھیں، اور اس کے جو روٹس تھے خاص کر سلک اور ٹیکسٹائل اس کے کاٹن ٹیکسٹائلز کے، وہ یہاں سے پنجاب سے آرمینین اور پرشین مرچنٹس جو تھے یہاں سے کاٹن اور سلک گڈس جو تھے وہ لے کر ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا یا پھر اس کے بعد یورپ تک لے جاتے تھے. ایک روٹ تھا اس کا NWFP جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے، آج وہ پاکستان میں ہے. وہاں سے وہ اونٹوں کے ذریعے، اونٹوں کے جو کاروان ہوتے تھے ان پر کپڑے کے بڑے بڑے تان لاد کر وہاں سے افغانستان اور پھر وہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، پھر اس کے بعد روس تک لے جاتے تھے. اور دوسرا روٹ جو تھا وہ وایا ایران جو ہے پھر وہ ترکی یا یورپ تک جاتے تھے، اسی طرح اونٹوں پر کاروان. تو اس کے علاوہ سی روٹ بھی تھے، جیسے جو کولونیلزم سے پہلے، یعنی ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو بڑی بندرگاہیں تھیں، جو پورٹس تھے، جیسے ویسٹرن کوسٹ پر جو سب سے بڑی پورٹ تھی وہ تھی سورت، جو گجرات کا ایک شہر ہے. وہ اس وقت بہت بڑا پورٹ تھا، بہت بڑی انڈسٹریل سٹی کہلاتی تھی. وہاں سے تھرو شپ جو ہے سامان وہ گلف سٹیٹس میں جاتا تھا. ریڈ سی جو ہے اس کے جو پورٹس ہیں، یعنی ریڈ سی جو ہے وہ عرب اور اس کے افریقہ کے، نارتھ افریقہ کے بیچ میں جو سمندر ہے اسے کہتے ہیں. اور اس کے آس پاس جو پورٹس تھے، چاہے عرب میں ہوں یا مصر میں، ایجپٹ میں، یا پھر ایتھوپیا وغیرہ، سوڈان، وہاں کے جو پورٹس تھے وہاں تک سامان پہنچایا جاتا تھا. اور اسی طرح انڈیا کا جو ایسٹرن کوسٹ ہے وہاں پر دو بڑی پورٹس تھیں، ایک تھی ساؤتھ میں مسولی پٹنم اور پھر نارتھ ایسٹ میں تھی ہگلی، جو ویسٹ بنگال میں ایک سٹی ہے کلکتہ کے پاس. تو وہاں سے جو ہے سی روڈ جو تھے، ان کے ٹریڈ لنکس جو تھے وہ تھے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے ساتھ، جو جیسے تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ. تو وہاں کے جو پورٹس ہیں وہاں تک تھرو شپس جو ہے یہ سامان لے جایا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ہندوستان کے بہت سارے مرچنٹس یعنی سوداگر اور بینکرز جو تھے وہ اس ٹریڈ کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے. یعنی وہ جو بینکرز تھے وہ فائنانس کرتے تھے، مطلب ان سلک اور کاٹن گڈس کو بنانے کے لیے، اور پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن اور سپلائی وغیرہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو مرچنٹس تھے اس کام سے جڑے ہوئے، وہ پورٹس، ٹاؤن سے اندرونی جو علاقے ہیں وہاں تک مال سپلائی کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو جلائے ہیں، ویورز ہیں جو کپڑا بنتے تھے، انہیں ایڈوانس میں پیسے دیتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے جو ہے اچھی طریقے سے کپڑا بنے گاؤں میں، اور پھر وہ بن کر ان کو سپلائی کریں پورٹس تک. اور وہاں سے جو بڑے بڑے شپس جو تھے
اور شپس کے ذریعے وہ سامان جو ہے باہر کے ملکوں کو سپلائی کیا جاتا تھا. اور 1750 تک یہ جو کاروبار تھا، یہ جو ٹریڈ تھی، اس پر انڈین مرچنٹس کا کنٹرول تھا. لیکن اس کے بعد جب یورپین کمپنیز یہاں پر آنا شروع ہوئیں تو پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ جو ٹریڈ تھی یہ انڈین مرچنٹس کے ہاتھوں سے نکلتی گئی. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد، یہ پوری طرح جو ہے یہ یورپین جو ٹریڈرز تھے، یورپین ٹریڈنگ کمپنیز جو تھیں، ان کے ہاتھوں میں چلی گئی. یہ اس میں جو ہے وہ جو پورٹس تھے سورت کے، مسولی پٹنم یا ہگلی، یا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور پورٹس بھی تھے، وہ جو وہاں پر جو سٹیز تھیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہونے ان کا زوال شروع ہوا. اور یہ جو لوکل انڈین مرچنٹس تھے یا بینکرز تھے وہ کنگال ہونا شروع ہو گئی. ان کی تجارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. تو اس میں جو ہے 17 سینچری کے جو آخری سال تھے، یعنی 1680 کے بعد 1700 تک، ان میں جو ہے سورت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تجارت ہوتی تھی وہ 16 ملین روپیز سے گھٹ کر 1740 تک جو تھی وہ صرف 3 ملین رہ گئی تھی. یعنی 16 سینچری کے اینڈ میں جو سورت سے سالانہ تجارت ہوتی تھی وہ تھی 16 ملین روپیز کی، یعنی 1,60,00,000. تو 1740 میں یہ کم ہو کر 30 لاکھ تک آ گئی تھی، 3 ملین تک. یعنی اس میں بہت زیادہ گراوٹ آ گئی تھی. تو اور اسی طرح جب سورت اور ہگلی جو شہر تھے یہ ان کا زوال شروع ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ بامبے اور کلکتہ شہر جو تھے وہ آباد ہونا شروع ہوئے، ان میں ترقی ہونا شروع ہوئی. یہ دو شہر جو تھے بامبے اور کلکتہ یہ انگریزوں نے جو ہے قائم کیے تھے. اور جو پرانے پورٹس تھے، جو پرانی بندرگاہیں تھیں، وہاں سے تجارت جو ہے وہ نئی بندرگاہوں کی طرف شروع ہوئی. اور اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان میں کولونیل پاور جو تھا، نوآبادیاتی جس کے اردو میں کہتے ہیں، وہ گرو کرنا شروع ہوا. تو یہ جو نئے پورٹس تھے یہاں پر جو تجارت تھی، ٹریڈ تھی، وہ بالکل یورپین لوگوں کے ہاتھوں میں چلی آئی تھی. اور جو ہندوستان کے ٹریڈنگ ہاؤسز تھے، بڑی بڑی ٹریڈنگ کمپنیاں تھیں، وہ کولیپس ہو گئیں. اور اگر کسی نے سروائیو کیا تو اسے جو یورپین ٹریڈنگ کمپنیز تھی ان کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کے میں ہی انہوں نے کام کیا، تبھی جا کر وہ سروائیو کر سکے. نہیں تو باقی کی جو کمپنیز تھی وہ زیادہ تر وہ ختم ہو گئی. تو اس سے یعنی ہمارے ہندوستان میں جو ویورز تھے یا دوسرے آرٹیزنز تھے، یعنی یہ جو لوگ اس صنعت سے جڑے ہوئے تھے، ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹڈی کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.